السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ رمضان کریم کے روزے کیوں مسلمانوں پر فرض کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کس یاد میں اپنا یہ خاص لطف و کرم اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو انعام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتوں پر کسی نہ کسی شکل میں روزے فرض رہے، لیکن جو رب کریم نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اپنی رحمت کے لامحدود خزانوں سے نوازا ہے، اس کی اور کوئی مثال نہیں ملتی۔ ماہ رمضان انعامات اور برکات کا نہ ختم ہونے والا سرچشمہ ہے۔ اس کے اصل فیض و برکات اس کا احترام کرنے والے ہی پاتے ہیں۔ رمضان کے روزے مسلمانوں پر کیوں فرض ہوئے، سمجھنے کے لیے چند اور واقعات کا حوالہ دینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کا حکم دیا تو اس قربانی کے عین وقت اللہ کے حکم سے وہاں دمبا ذبح ہو گیا تھا۔ اس عظیم قربانی کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 10 ذو الحجہ یعنی عید الاضحیٰ پر قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسرا واقعہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بارے میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور چھوٹے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کی چٹیل میدان وادی میں چھوڑ کر واپس آ گئے۔ حضرت ہاجرہ کے پاس جتنا کھانا پانی تھا وہ بہت جلد ختم ہو گیا۔ اس شدید گرمی میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس کی شدت نے نڈھال کر دیا تو اس شدت فکر میں حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں بار بار چکر لگاتی۔ پیچھے حضرت اسماعیل شدت پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایڑیاں رگڑنے والی جگہ سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، جو 5000 سال گزرنے کے باوجود بھی آج تک جاری و ساری ہے۔ اسی چشمے کے پانی کو آب زمزم بھی کہا جاتا ہے۔ جن دو پہاڑیاں صفا اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ نے دوڑ دوڑ کر چکر لگائے تھے، انہی کی سنت کو ہمیشہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج میں حاجیوں کو صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے یعنی سعی کرنے کو لازم قرار دیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی بت پرستی سے تنگ آ کر مکہ سے دور غار حرا میں اپنے رب کی عبادت و ریاضت کے لیے تشریف لے جاتے۔ وہاں پورا دن اور رات گئے تک بھوکے پیاسے رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ ماہ رمضان ہی کے دن تھے۔ غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر حاضر ہوئے، یعنی ماہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اترنا شروع ہوا، اور دوسرے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت بھی ملی۔ اس کے بعد 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی تبلیغ کی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس کے 2 سال بعد یعنی سن 2 ہجری کو شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان کے روزے رکھنے کا حکم ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو پا لے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ پہلے رمضان کا مہینہ تو تھا مگر اس میں روزے فرض نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں روزے فرض کر کے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں بھوکے پیاسے رہ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ ماہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
محرم کے خاص روزے رکھا کرتے تھے۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے وہ روزے رکھنے چھوڑ دیے۔ رمضان کے فرض روزوں کے بعد محرم کی 9ویں اور 10ویں کے روزوں کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔